بارات آ چکی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی نشا کے کمرے کی طرف آئی۔ نساء کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آپی آپ کدھر ہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی، چاروں اطراف دیکھنے لگی، مگر وہ سامنے اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اف اللہ، بارات آ گئی ہے، لیکن ابھی تک آپی ریڈی نہیں ہوئی۔ یہ لہنگا تو آپی کا بیڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ جا کے اس نے باتھ روم کا دروازہ کھول کے دیکھا تو وہاں پہ بھی نہیں تھی۔ نشا آپی آپ کدھر ہیں؟ اس نے جا کے چینجنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پہ بھی نشا موجود نہیں تھی۔ اب تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے سارے کمروں میں دیکھ لیا تھا، مگر اس سے نشا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ پورے گھر میں اس نے تلاش کر لیا، مگر اس سے نشا کہیں بھی نہیں ملی۔ اتنے میں فوزیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک نشا کو لے کے تم باہر کیوں نہیں آئی؟ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں باہر نکاح کے لیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ان کی بات سن کے وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، مما نشا آپی کہیں بھی نہیں ہے۔ نساء کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پورے کمرے میں اسے تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے بی جان بھی آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ بی جان کو دیکھتے ہی فوزیہ بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کچھ نہیں بی جان، آپ لوگ باہر جائیں، بس تھوڑی دیر تک نشا تیار ہو کے آ جاتی ہے۔ بی جان نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، لیکن لہنگا تو یہ پڑا ہوا ہے، نشا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں، باہر لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ بی جان کی بات سن کے فوزیہ بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ واجد صاحب بھی وہاں پہ آ چکے تھے، وہ بھی ان سے پوچھنے لگے، مگر کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں ڈری سہمی سی رونے لگی، مما پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، مجھے بالکل نہیں پتہ، سچ میں آپی نے مجھے نہیں بتایا وہ کہاں جا رہی ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ حقیقت میں خود بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ واجد صاحب غصے میں سارے گھر میں دیکھنے لگے۔ باہر مہمان باتیں بنا رہے تھے، مولوی صاحب نکاح کا انتظار کر رہے تھے۔ طیب صاحب بھی وہاں پہ آ گئے، ارشمان کے بابا جان۔ وہ کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک بچی کیوں نہیں آئی؟ اور یہ سن کے واجد صاحب نگاہیں جھکا گئے، کہنے لگے، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے۔ فوزیہ بیگم کہنے لگی، لگتا ہے شاید وہ بھاگ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس شادی سے خوش نہیں تھی کیا؟ طیب صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا تو ان کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں ایسی بات تو نہیں تھی، بس وہ ضد کرتی تھی کہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گی۔ بی جان بھی بہت زیادہ پریشان تھی، باہر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسے بارات واپس لے کے نہیں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ارشمان کا کتنا زیادہ نام ہے، تو سب کچھ خاک میں مل جائے گا، ایسے اگر ہم بارات واپس لے کے جائیں گے۔ بی جان بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ طیب صاحب کہنے لگے، اب کیا ہوگا؟ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم ایسے بارات واپس لے کے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی راضی نہیں تھی تو آپ کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم یہ شادی ہی نہ کرتے۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اچانک بی جان کی نظر کونے میں سہمی ہوئی نساء کی طرف گئی۔ وہ کہنے لگیں، اگر نشا نہیں ہے تو نساء کو دلہن بنا دیا جائے، نساء کے ساتھ ارشمان کی شادی کر دی جائے۔ یہ سن کے نشا نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا، بی جان کی طرف، اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ ان کی بات سن کے واجد صاحب کہنے لگے، دیکھیں نساء تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ارشمان سے بھی چھوٹی ہے، ابھی تک تو وہ پڑھ رہی ہے، اس کے بہت بڑے خواب ہیں۔ جبکہ فوزیہ بیگم غصے میں کہنے لگی، جیسے آپ کی بڑی بیٹی کے خواب تھے ایسے ہی اس کے بھی خواب ہوں گے، ایسے ہی یہ بھی سب کچھ خاک میں ملا دے گی۔ اور وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں مما، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی، مجھے شادی نہیں کرنی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ مگر طیب صاحب کہنے لگے، دیکھیں
ہم ایسے بارات واپس لے کے نہیں جا سکتے، ہم بچی کو لے کے ہی جائیں گے، جلدی سے دلہن بنوا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بس 5 منٹ میں یہ پہنچ جاتی ہے، فوزیہ بیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ لیکن اتنے میں ارشمان بھی آ گیا۔ اس کا تو دماغ گھوم گیا تھا یہ سن کے کہ اس کی شادی نشا کی جگہ پہ نساء سے ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بابا جان، میں نساء سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نشا سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ بی جان کہنے لگی، دیکھو بیٹا ارشمان، ابھی جذبات سے نہیں، ابھی ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، تو پلیز تم ہوش سے کام لو۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل بھی نہیں بی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نساء کے ساتھ شادی کر لوں گا؟ دیکھے تو صحیح، وہ چھوٹی بچی ہے، میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ اس نے خونخوار نگاہوں سے نساء کی طرف دیکھا۔ بی جان اسے پکڑ کے سائڈ پہ لے گئی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتا وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے تو اسٹڈی کرنی تھی، اس کے کتنے خواب تھے، مگر یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا۔ سبت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو نکاح نامے پہ گرے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو اپنے بابا کے سینے سے لگی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، میں کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور یہ سن کے واجد صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے، بیٹا ہم مجبور تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے رخصت کر چکے تھے۔ وہ سارے راستے روتی رہی تھی۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے حوصلہ دیا۔ وہ ان سب چہروں سے انجان تھی۔ نشا تو ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، مگر وہ کبھی نہیں گئی۔ نشا نے ایسا کیوں کیا اس بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ رخصت ہو کے وہ آ گئی، مگر اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ چند رسومات کے بعد اسے کمرے میں چھوڑ آؤ، مگر جب سے وہ لوگ واپس آئے تھے ارشمان گھر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ بی جان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، شاید اس کے دل میں نشا ہے، تمہیں قبول کرنے میں اسے وقت لگے گا، اس وجہ سے تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ وہ بہت زیادہ ضدی ہے، شاید تم سے غصے میں بات کرے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے بی جان، یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا گئی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے لگی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ گھر جانے کو اس کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ریش ڈرائیونگ میں نہ جانے کتنی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اب وہ بیچ پہ بیٹھا ہوا تھا، گیلی ریت پہ بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کی اور پیچھے کی طرف لیٹ گیا، آسمان کو دیکھنے لگا۔ آنکھیں بند کرتا تو نشا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا، تو کبھی نساء کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ وہ لڑکی جو اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ واپس گھر ہی نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا اور فل سپیڈ میں گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اچانک سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کو دیکھ کے اس نے گاڑی سائڈ پہ کی اور بریک لگائی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ اس نے موت کو اپنے بہت قریب دیکھا۔ گاڑی کو روکتے ہوئے اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پہ ٹکا دیا، آنکھیں بند کی تو بی جان کا چہرہ
اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ اگر اب اسے کہیں سکون ملنا تھا تو وہ بی جان کے پاس ہی ملنا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ اتنی رات کو وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، نہ ہی اس گھر میں اسے سکون میسر ہونا تھا۔ اس کے باوجود وہ گھر آ گیا۔ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارد گرد دیکھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بی جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بی جان صوفے پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ آتے ہی ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا، ان کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ بی جان نے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ آج تم واپس نہیں آؤ گے گھر پہ۔ کہاں جاتا پھر بی جان؟ مجھے سکون نہیں مل رہا، وہ آنکھیں بند کرتا ہوا بولا۔ بی جان دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہاری بیوی کمرے میں انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس نہیں جاؤ گے؟ بی جان نے محبت سے کہا۔ بی جان، میں کبھی اس لڑکی کو اپنے ساتھ سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے جسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھ سوچا ہوا تھا وہ تو میرے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو بی جان، کیسے میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کر لوں؟ وہ نرمی سے بولا۔ بی جان اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولی، میرا بچہ ایسے نہیں کہتے، شاید تمہارا نصیب اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا۔ دیکھو، میں بہت زیادہ مجبور تھی، ہم ایسے بارات واپس لے کے نہیں آ سکتے تھے۔ بی جان، اگر ایک بہن ایسا کر سکتی ہے تو دوسری بھی تو ایسا کر سکتی ہے نا، میں کیسے اس پہ یقین کر لوں؟ بی جان محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے کبھی بھی اس لڑکی کو قبول نہیں کر پائے گا۔ وہ وہاں سے اٹھا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ بی جان کی بھرپور ضد پہ وہ کمرے میں جانے کے لیے مان گیا۔ اس نے آ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے دلہن کے روپ میں ابھی تک بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ کس کے لیے سج سنور کے بیٹھی ہوئی ہو؟ تم میری کیا لگتی ہو کہ میں آؤں گا، میں تمہاری تعریف کروں گا؟ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ اٹھو اور جلدی سے بیڈ خالی کرو، وہ بہت سخت لہجے میں کہتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس کی دلہن بن کے اس کا انتظار کرنے کا، مگر بی جان کے کہنے کے مطابق وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً سے اٹھی۔ اچانک اس کا لہنگا اس کے پاؤں میں اٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں تھام کیا اور وہ آنکھیں پھاڑے سامنے مقابل شخص کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، خشک گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، معذرت، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ دور ہونے لگی تو وہ غصے میں کہنے لگا، جان بوجھ کے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا ایسا سرد لہجہ اور رویہ دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو ٹیبل پہ کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے جنہیں چیک کرنے میں مگن تھا۔ وہ گلاسز لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بال بھیگے ہوئے تھے، ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں، گلاسز لگائے۔ وہ پیپرز چیک کر رہا تھا۔ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا، اس چیز کے لیے اس کے دل نے اعتراف کیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ موبائل نکالے سامنے کچھ پڑھنے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ جب ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور کچھ یاد کر رہی ہے۔ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تو اس کی بات سن کے وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین گئی۔ 2 دن بعد میرا ٹیسٹ ہے، مجھے وہ یاد کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے متوجہ ہو گئی۔ رات کو پڑھنے سے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا، نیند کے ٹائم پہ نیند لینی چاہیے۔ اس کے موبائل کو بند کر کے
سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے سخت لہجے میں بھی ایک فکر شامل تھی۔ وہ کیوں تھی یہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کرتا جا کے دوسری سائڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے دونوں نے کروٹ بدلی اور دونوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں نگاہیں ٹکرائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ جو سامنے اس کے قریب تھا وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ دوسری طرف اپنا منہ کر گئی، وہ اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ اس کے گھنے بال پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نشا سے زیادہ حسین تھی، مگر وہ کم عمر تھی۔ اسے پہلی نظر میں نشا اچھی لگی تھی۔ وہ نشا سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اس کی شادی ہوگی تو نشا کے ساتھ ہوگی۔ نشا اسے یوں دھتکار دیا تھا۔ نشا اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ آہستگی سے اس نے ہاتھ آگے کی طرف کیا، بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، انہیں دیکھنے لگا اور نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح بی جان کی آواز آئی، اس کی آنکھ کھلی۔ آج بھی اسے بی جان ہی جگانے آئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ بی جان غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری بیوی فجر ٹائم کی اٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اچھی بچی، نماز پڑھ کے آ کے میرے ساتھ کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی، مگر تم ویسے ہی نالائق رہنا۔ انہوں نے غصے میں کہا، ولیمے کی تیاریاں کروا رہے ہیں تمہارے بابا جان اور تم یہاں ابھی تک سو رہے ہو۔ وہ بی جان کو دیکھنے لگا۔ آپ اب ہمارا ولیمہ بھی ہوگا بی جان؟ بی جان اس کی بات سن کے حیرت سے کہنے لگی، ظاہر ہے کارڈ دیے ہوئے ہیں، ولیمہ تو ہونا ہی ہے، اچھا چائے حلال نہ ہو۔ وہ بڑبڑایا تو بی جان اس کی بات سن کے کہنے لگی، ہاں وہ تو تمہارا کام تھا نا۔ بی جان نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی بی جان کے سامنے وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہاری بیوی کے ہاتھوں سے میں تمہارا ناشتہ بھیج رہی ہوں، اور خبردار جو تم نے بچی کو ڈانٹنے کی کوشش کی، رات کو بھی تم نے اسے ڈانٹا ہے۔ بی جان کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، کیوں اس نے آپ کو شکایت لگا دی ہے کیا؟ نہیں، اس نے شکایت نہیں لگائی، لیکن اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اچھا، اس کی شکل پہ لکھا ہوا تھا؟ بی جان نے غصے میں اسے گھور کے دیکھا، بدتمیز۔ یہ کہتے ہوئے بی جان باہر چلی گئی۔ وہ جب شاور لے کے باہر نکلا تو وہ بے چین سی صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ٹیبل پہ ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ ناشتے کی ان گنت چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ وہ بی جان نے بولا تھا کہ آپ آئیں گے تو ساتھ کرنا۔ زیادہ بی جان کی جی حضوری کیا کرو، میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا اور وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھا، ناشتہ کرنے لگا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا دور ہونے لگی تو اس نے گھڑ کے اسے دیکھا، ناشتہ کر لو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ اچھا خاصا وہ غصیلا انسان تھا، اس چیز کا تو اسے اندازہ ہو گیا۔ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اسے پوچھنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا، کون سے کالج میں ہو؟ اس کی بات سن کے وہ اپنے کالج کا نام بتانے لگی، ساتھ ہی کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارا ٹیسٹ ہے تو کوئی نئے ٹیچر آنے ہیں۔ جو سینئرز ہیں وہ بتا رہے تھے وہ بہت خڑوس قسم کے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، بہت زیادہ سخت مزاج ہیں۔ اس وجہ سے میں رات کو پڑھ رہی تھی۔ وہ رات کو اسے اپنے پڑھنے کی وجہ بتانے لگی، لیکن رات کو اتنی دیر تک پڑھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب کی بار وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اچھی خاصی نرمی آ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ کافی باتیں کر چکا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ زبردستی اس کی بیوی ہے۔ وہ بھی اسے کافی زیادہ اپنے کالج کی باتیں بتا چکی تھی، اور وہ اسے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ جس ٹیچر کی وہ گھنٹے سے برائیاں کرنے میں مصروف ہے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی اس ٹیچر سے بچ کے رہیے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں نا، میں آپ کو بتاؤں گی،
اس نے جو میرے ساتھ کیا، ڈانٹے گا، مجھے بھی ڈانٹے گا۔ مجھے تو ہر نیا ٹیچر ڈانٹتا ہے، میں اس سے بھی ڈانٹ کھاؤں گی۔ اب کی بار اس سے اندازہ ہوا تھا، جتنی کل وہ ڈری ہوئی اور رونے والی شکل بنا کے بیٹھی ہوئی تھی اتنی وہ ہے نہیں، وہ تو بہت زیادہ چنچل مزاج اور ہنسنے والی لڑکی ہے۔ رات ولیمے کے فنکشن میں اس کے چہرے پہ الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ سب لوگ کہہ رہے تھے چاند سورج کی جوڑی ہے، اور وہ واقعی میں دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، مگر آج اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بی جان، آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے پوتے کے لیے لڑکی تو بہت خوبصورت ڈھونڈی ہے، ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے، لیکن عمر میں کچھ کم لگ رہی ہے، پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بی جان کہنے لگی، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ تجسس ہوا تھا جب اس کی منگنی ہوئی تھی تب کوئی اور لڑکی تھی، اور یہ ولیمے کے فنکشن میں کوئی اور لڑکی ہے، کیونکہ بارات پہ زیادہ انوائٹ نہیں تھے، سب ولیمے پہ ہی زیادہ تھے۔ بی جان سے پوچھ چکے تھے، مگر بی جان سب کو یہی کہہ رہی تھی، نہیں ماشاءاللہ سے یہی بچی تھی۔ اس کا میک اپ بھی کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ کافی زیادہ تھک گئی، لاؤنج میں بیٹھی اپنا جوتا اتارنے لگی۔ بی جان کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بیٹا، جوتا یہاں پہ کیوں اتار رہی ہو، کمرے میں جا کے اتارنا۔ بی جان، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پلیز مجھے ایک کپ چائے بنوا دینا۔ وہ بی جان کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ سب مہمان جا چکے تھے، اب فیملی والے ہی موجود تھے۔ طیب صاحب گھر آئے، مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگے، بیٹا آپ کیسی ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ انکل میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ تو دیکھیں اتنی اچھی ہوں، فٹ فاٹ ہوں۔ اب کی بار وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاید صبح تھوڑی سی نرمی جو شخص نے برتی تھی اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پہ ابھی بھی ویسے ہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بی جان کے ساتھ ہی طیب صاحب بھی بیٹھ گئے، وہ تینوں آپس میں باتیں لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں ملازمہ چائے دے کے گئی، وہ ابھی تک ویسے ہی دلہن بنی ان کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ جب وہ تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا اور بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں لاؤنج کی طرف گئیں، وہ لاؤنج میں آیا تو وہ اپنی بیوی کو اپنے بابا اور بی جان کے درمیان بیٹھا یوں ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ واہ بھائی، چائے کا ٹائم چل رہا ہے، مجھے بھی بلا لیتے جناب، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے، اس وجہ سے ہم نے سوچا ہمیں اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو وہ بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر ارشمان کو دیکھتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، شاید اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے تک تو اتنی زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ ارشمان تو مجھ سے بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بی جان بھلا میں نے کیوں ڈانٹنا ہے، ایک دن میں بھلا تھوڑی نہ روب جھاڑ سکتا ہوں، ابھی اسے ایک ہفتہ میرے ساتھ ہوا ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ سامنے جو ملازمہ ابھی چائے کا کپ رکھ کے گئی تھی اسے اٹھا کے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ بی جان اسے گھور کے دیکھا جو اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے آج تجسس ہوا۔ وہ مزید کچھ بولے مگر بی جان ان کے درمیان بیٹھی، وہ مزید کچھ نہ بولی۔ اچھا بی جان، میں کمرے میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی بھاری بھرکم میکسی سنبھالتی ہوئی ایک ایک سیڑھی چڑھتی ہوئی اوپر کی طرف آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیل کو سائڈ پہ پھینکا اور صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی، اپنے دوپٹے کی پنس اتارنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ بابا جان اور بی جان کے ساتھ تو بڑی باتیں کر رہی تھی، اب کی بار بھی وہی لہجہ تھا، سنجیدگی اور سرد لہجہ۔ تو ظاہر ہے میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہوں، اور جو میرا دل دکھاتے ہیں ان کے ساتھ باتیں نہیں کرتی۔ تو میں نے آپ کا کون سا دل دکھایا ہے؟ تو میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے میرا دل دکھایا؟ میں آپ کے ساتھ تو ویسے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب کی بار وہ اپنی جیولری کو اتار رہی تھی،
اچھا ایسی بات ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اپنا کوٹ اتار کے اس نے سائڈ پہ کیا۔ اب اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اسے بھی اتار کے پھینک چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کی بات سن کے وہ اسے گھوڑ کے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بھی کر لیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے مسئلہ ہوتا ہے ایسے۔ اچھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ بے شک میرے سامنے چینج کریں۔ اس کی بات سن کے نساء کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ وہ آگے مزید کچھ بول بھی نہیں سکی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو کھولنے لگی۔ اس کے بعد چینج کر کے شاور لینے کے بعد وہ آئی تو ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ ہیٹر بھی آن نہیں تھا، مکمل طور پہ کمرہ ٹھنڈا تھا۔ آپ ہیٹر تو آن کر دیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو بیڈ پہ بیٹھا کچھ پیپرز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ میڈم یہ آپ کا بھی کمرہ ہے، آپ خود بھی آن کر سکتی ہیں۔ اب ظاہر ہے میں کل آئی ہوں، مجھے خاک پتہ ہوگا کہاں سے آن ہونا ہے۔ زبان تو آپ کی بہت چلتی ہے، ایسے ہی ڈھونڈ بھی لیں۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مزید اسے جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ارد گرد دیکھا، اسے ہیٹر ملا، اسے آن کرنے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ بہت زور سے چلا تو اس کی سسکی نکلی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اپنی گلاسز ہٹاتے ہوئے سائڈ پہ رکھتا اس کے پاس آیا۔ لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو سائڈ سے جلا ہوا تھا۔ اب وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک ہیٹر بھی نہیں چلانا آتا؟ مجھے کیا پتا تھا یہ کیسے جلتا ہے، جل گیا ہے اب میرا ہاتھ تو مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ شاید بے ساختگی میں کر گیا تھا، مگر جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے اسے دور ہوا۔ کیا میں تمہیں کچھ دیتا ہوں لگانے کے لیے؟ یہ کہتے ہوئے جلدی سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، وہاں پہ بیٹھ گیا۔ وہ اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا اور وہ ابھی تک اپنی انگلی پہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کے مقابل کھڑا اس انسان کو دیکھا، نہ جانے کیوں وہ اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اس کی فنگر پہ مرہم لگا رہا تھا اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مرہم لگانے کے بعد کہنے لگا، زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی مگر بار بار مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے جا کے دوبارہ سے دیکھنے لگا، اب کیا چیک کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، دیکھنے لگی، واؤ یہ بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ہیں، کس کالج کے ہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ وہ آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے وہ جو ہمارے کالج میں خڑوس آئے گا نا، آپ بھی تو ٹیچر ہیں نا، آپ بھی کبھی کبھی کلاسز دیتے ہیں نا، تو پھر اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوا تو مجھے نا ٹیسٹ کا بتا دیجئے گا، وہ کیا ٹیسٹ میں دے گا، اسے نا میں آسانی سے کر لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اچھا آپ چیٹنگ کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں میں چیٹنگ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تو اس خڑوس ٹیچر سے بچنا چاہتی ہوں۔ ساری سینئرز اتنی زیادہ اس کی برائیاں کرتی ہیں نا، کہتی ہیں خود گندم دے کے پاس ہوا ہوگا۔ اس کی بات سن کے وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی اور وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی وہ کتنی برائیاں کر چکی ہے۔ کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، زیادہ باتیں نہ کرو، وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ خڑوس وہ زیر لب بڑبڑائی، میں سن سکتا ہوں اچھا خاصا، اور مجھے اندازہ ہے اب یہ اسٹوڈنٹس والی حرکتیں میرے ساتھ نہ کریں اور سو جائیں۔ اس کے سخت لہجے پہ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ جا کے دوسری طرف سو گئی، مگر اسے نیند نہیں آئی ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی، اسے تجسس بھی ہو رہا تھا کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ایک ایک پیپر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی، آگے پیچھے کرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکا تھا۔ نہیں دیکھنا نا، سو جاؤ۔ وہ بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے
چھوٹی بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ ابھی تک کتاب اپنے سر پہ رکھے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور سارے پیپرز چیک کرنے کے بعد سائڈ پہ رکھتا ہوا اس نے انگڑائی لی۔ پھر لیپ ٹاپ اٹھاتا ہاسپٹل سے آئی ہوئی ساری ای میلز دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاسپٹل چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ مختلف کالجز میں کلاسز بھی دیتا تھا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ آف کیا، ہلکی ہلکی لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف گئیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کے اس کی گال کو چھو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ بھول چکا تھا اس نے کبھی نشا سے محبت کی تھی یا اسے پسند کیا تھا۔ ایک ہی دن میں یہ لڑکی اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا دوسری طرف کروٹ لے گیا، کیونکہ اس کے دماغ میں اب کی بار یہ خیال آ چکا تھا کہ جس کی ایک بہن ایسا کر سکتی ہے تو وہ بھی تو ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ یہ بات اسے سنجیدہ کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ کالج آئی۔ مہناز کہنے لگی، تمہاری آپی کی شادی کیسی رہی؟ اس کی بات سن کے وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بہت اچھی تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ یار جلدی چلو نا، لیٹ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، چل تو رہی ہوں۔ کلاس میں آتے آتے ان دونوں کو کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس کے دروازے تک پہنچی تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی ٹیچر ہے، کھڑوس والا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ وہ اندر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ ارشمان نے سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے کہا، تم دونوں میڈم کہاں سے آ رہی ہو؟ آپ کو پتہ ہے کلاس کا کون سا ٹائم ہے؟ اس کے باوجود اب 5 منٹ لیٹ ہو۔ وہ سخت لہجے میں بولا اور اس کا رویہ وہ دیکھ رہی تھی۔ گھر سے زیادہ تو وہ یہاں پہ سختی دکھا رہا تھا۔ میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ اب کی بار وہ غصے میں بولا تو وہ سہم گئی۔ وہ ہم لوگ آ ہی رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، چلے جائیں، جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھیں۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کہنے لگی، یار یہ سر کتنا ہینڈسم ہے۔ جتنا ہم نے سینئر سے ان کے بارے میں سنا، جتنے کھڑوس ہیں اتنے ہینڈسم ہیں۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، حیرت سے دیکھنے لگی تو جس سر کے بارے میں وہ سر کے سامنے برائیاں کر رہی تھی وہ وہی تھا۔ اسے اب کی بار احساس ہوا تھا، وہ جو میڈیکل کے پیپر چیک کر رہا تھا تو کیا وہ سینئرز کے تھے؟ اب کالج میں اس کا پیپر اس نے لینا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی نظریں نیچے کر گئی۔ وہ بار بار لیکچر دیتے ہوئے جب اسے دیکھتا تو وہ گھبرا جاتی، خشک گھونٹ بھرنے لگ جاتی۔ وہ ایک ایک نوٹس چیک کر رہا تھا۔ وہ جب اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، آپ نے اپنے نوٹس نہیں بنائے؟ چلیں اٹھے دکھائیں مجھے، میں پہلے بھی یہاں آیا تھا اور یہاں پہ میں نے یہ نوٹس بنانے کے لیے دیے تھے۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ سر میں نہیں آئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جی آپ کیوں نہیں آئی تھی؟ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے چھٹیاں کرنا الاؤ ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ اب جان بوجھ کے اس کے مزے لے رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ سر کچھ پرابلم تھی اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ وہ گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ پاس بیٹھی ہوئی مہناز کہنے لگی، سر اس کی سسٹر کی شادی تھی اس وجہ سے۔ اچھا آپ کی سسٹر کی شادی تھی، کیسی رہی؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا اور ساری لڑکیاں حیرت سے اس سر کی طرف دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ اس قدر غصہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اتنا پرسنل سوال پوچھ رہے تھے۔ جی سر اچھی تھی، وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی۔ اگر وہ 2 منٹ اس کے پاس مزید کھڑا ہوتا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ نیچے گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنی فرینڈ سے لے کے نوٹس بنا لیجئے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے جا کے ڈائس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لیکچر ختم ہوا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پہ پسینے آئے ہوئے تھے۔ لیکچر میں اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی تھی یار؟ یہ کتنا ہینڈسم تھا، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔
تقریباً کلاس ختم ہوتے ہی سارے لڑکے لڑکیاں آپس میں اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی کہہ رہے تھے، یار ایسے ہینڈسم سر سے تو ڈانٹ کھاتے ہوئے بھی اتنا مزہ آ گیا۔ وہ سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہناز کہنے لگی، یار اس سر کو تو سیٹ کرنا پڑے گا۔ مہناز کی بات سن کے نہ جانے کیوں اسے جیلسی فیل ہوئی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت، وہ غصے میں بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیوں تم نے ایسا کچھ سوچا ہوا ہے کیا؟ اس کی بات سن کے وہ گھبرا گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں، میرا مطلب کہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں، استاد باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی تمہارے تو باپ کی جگہ پہ ہوگا، عمر میں ویسے بھی ہم سے کافی زیادہ بڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں کینٹین کی طرف چلی گئی۔ چھٹی کے وقت ٹیچر دیر سے آتے تھے اور وہ جلدی گھر پہنچ گئی۔ گھر آتے ہی وہ بی جان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بی جان اسے دیکھنے لگی، کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی، کھانا لگوا دوں؟ نہیں بی جان، میں نے کینٹین سے کھایا تھا۔ میرا بچہ کینٹین سے نہیں کھاتے، وہ خراب ہوتا ہے۔ آج کے بعد آپ نے وہاں سے کچھ بھی نہیں کھانا۔ وہ بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو۔ وہ آپ نے بولا تھا نا کہ ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، تو پھر یہ کالج میں کیا کر رہے تھے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ رشمان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بمشکل یہ الفاظ بول پائی۔ بی جان کہنے لگی، ہاں نا، وہ بتانا بھول گئی تھی، بلکہ صبح بھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ، تمہیں اپنے ساتھ کالج لے کے جائے گا۔ یہ اسی کالج میں آج کل کلاسز دے رہا ہے۔ بیٹا یہ اس کا شوق ہے، وہ اپنے شوق پورے کرتا ہے۔ بی جان آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ بی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پہ ڈر چھایا ہوا تھا۔ کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بی جان مسئلہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے میں ان کے سامنے ان کی اتنی برائیاں کرتی رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ وہی کھڑوس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک نمبر کے کھڑوس ہیں۔ پوری کلاس کے سامنے مجھ سے پوچھ رہے تھے نوٹس کیوں نہیں بنائے۔ پہلے تو انہوں نے کلاس میں جاتے ہی مجھے اتنا ڈانٹا، اتنے کھڑوس ہیں۔ پھر مجھے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کی بہن کی شادی کیسی رہی۔ بی جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہے تھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، میں نے بھلا کیوں کسی کو تنگ کرنا ہے؟ یہاں پہ میری شکایتیں لگائی جا رہی ہیں۔ وہ پیچھے سے آیا تھا۔ وہ گھبرا گئی، فوراً سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بی جان نے اسے گھور کے دیکھا، کیوں اسے تنگ کرتے ہو؟ بی جان پتہ نہیں کیوں مزہ آتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ بی جان نے گھور کے اسے دیکھا، بیٹا اسے تنگ مت کیا کرو، ابھی تو اسے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس گھر میں آئے ہوئے اور تم نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آ گئے تم اپنی حرکتوں پہ واپس۔ بی جان نے گھور کے اسے دیکھا۔ تبھی بی جان کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرایا، نہیں بی جان ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کی بار اس کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی۔ میرے لیے کھانا بھجوا دیجیے گا، یہ کہتا ہوا وہ اوپر آ گیا۔ وہ اپنا یونیفارم اتار کے سادہ سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ آتے ہی صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا، بیک سے ٹیک لگاتا ہوا کہنے لگا، سر میں بہت زیادہ پین ہے، کیا میرا سر دبا دو گی؟ اس کی بات سن کے وہ تھوڑی حیران ہوئی، کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے بولا ہے کہ آ کے میرا سر دبا دو۔ اس کی بات سن کے وہ تھوڑی گھبرا گئی، پھر ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آ گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے اس کے سر کو دبانے لگی۔ اس کی نازک انگلیوں کا لمس محسوس کر کے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سر کو دباتی رہی اور وہ یوں ہی سو گیا۔ اتنے میں اس کے لیے کھانا بھی آ گیا تھا۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کے اسے سوتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اس کے سامنے کھانا رکھا اور اب وہ سوچنے لگی اسے کیسے اٹھائے۔ ارشمان، وہ نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی، تو اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا، کیا ہوا ہے؟ آپ کو نیند آ گئی تھی؟ وہ یہ کھانا، اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں۔ وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا، فریش ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ رات کو بھی وہ کافی دیر سے آیا تھا۔ وہ کتابیں پھیلائے بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ادھر لاؤ میں نوٹس بنا کے دیتا ہوں۔ میں خود بنانے کی کوشش کر رہی ہوں،
ادھر دے، میں بنا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ محنت والا کام ہے، میں نے باقاعدہ ایک ایک چیز ایکسپلین کی تھی، آپ کو بھی کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی بکس کو پکڑتا اس کے نوٹس بنانے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی، نگاہیں اس پہ ٹک گئیں، اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اسے نیند آنے لگی اور بہت زیادہ نیند آئی۔ اس نے پیچھے تکیہ رکھ لیا، اس پہ سر رکھ کے دوبارہ سے پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ پڑھتے پڑھتے وہ ایسے ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس نے جب نوٹس بنا کے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ بکس اس نے اپنے سینے پہ رکھی ہوئی تھی۔ اسے اس چیز کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی لائق ہے، اور اس نے اس کی بک کو اٹھا کے بند کرتے سائڈ پہ رکھا۔ اسے اٹھانے لگا مگر وہ نہ اٹھی، بلکہ اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مما یہاں پہ سونے دینا، گود میں سر رکھ کے وہ اونگتے ہوئے بولی۔ مما بالوں میں ہاتھ پھیرے نا پلیز مما۔ اب کی بار وہ بول رہی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی اس کی گود میں سر رکھے اسے کسی کو اپنی گود میں بیٹھا رہا۔ اسے اب خود بھی نیند آنے لگی تھی۔ وہ اس کے بازو پہ سر رکھے ہوئے سوئی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے اتنا قریب دیکھ کے، اس کے بازو پہ اپنا سر دیکھ کے حیران ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہوئی تھی، فوراً سے اسے دور ہو گئی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، وہ اتنا سوئی تھی، کالج سے اسے لیٹ ہو رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی، ارشمان اٹھتے کالج سے لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ جلدی جلدی اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی تو وہ اٹھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے اٹھانے کے بعد وہ خود جلدی جلدی ریڈی ہوئی۔ میں ناشتہ جا کے کالج میں ہی کروں گی، آپ تو ٹیچر ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر کی طرف نکلنے لگے۔ جب ارشمان اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی، اور دونوں کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جیسے ایک لمحے کے لیے سارے لمحے تھم گئے تھے۔ اسے الگ کرنے لگا۔ میڈم میرے ساتھ چلنا، پرنسپل کو پتہ ہے کہ تم میری وائف ہو، کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، اور اس کی بات سن کے وہ اپنی نگاہیں چکا گئی۔ مطلب مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے؟ جی بالکل، جا کے آرام سے نیچے ناشتہ کریں، بغیر ناشتے کے کہیں بھی نہیں جانا، اتنی زیادہ اسٹڈی ہوتی ہے، کم از کم آپ ناشتے کے بغیر نہیں جائیں گی۔ چلیں شاباش، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کے آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد کالج پہنچی۔ حالانکہ اس کا ایک لیکچر مس ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مہناز کہنے لگی، تم اتنی لیٹ آئی ہو، تمہیں کالج میں انٹر کیسے ہونے دیا؟ نہیں یار، بس وہ لیٹ ہو گئی تھی، وہ باتیں لگی ہوئی تھی۔ کلاس میں آتے ہی وہ کتابیں رکھتے ہوئے بیٹھی تو اتنے میں پیچھے سے ارشمان بھی آ گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ارشمان کو دیکھا اور فوراً سے اپنے نوٹس کھول کے دیکھنے لگی۔ مہناز کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایک منٹ، تم اپنے نوٹس دکھانا۔ وہ اپنے نوٹس اور اپنے نوٹس میچ کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ جو سر نے مجھے کوسچنس لکھ کے دیے تھے، یہ والی رائٹنگ اور تمہارا سارا نوٹس اسی میں بنا ہوا ہے، تو سر نے تمہیں نوٹس بنا کے دیا ہے، یہ تمہاری رائٹنگ تو نہیں؟ مہناز کی بات سن کے وہ فوراً سے اپنے نوٹس پیچھے کھینچ گئی۔ بھائی میں نے بنوا لیے ہیں نا، بس۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی تھی۔ آپ دونوں کی کوئی زیادہ ضروری ڈسکشن ہو رہی ہے جو آپ مجھے نہیں سن رہی؟ اس نے غصے میں کہا تو وہ فوراً سے گھبرا گئی، اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہیں سر، کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی، اور شاید وہ پہلی تھی جس نے جواب دیا تھا۔ سب نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ کتنے کانفیڈنس سے وہ سر کے سامنے بول گئی تھی، حالانکہ سر نے منع کیا تھا۔ مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو میرے سامنے بولتے ہیں۔ ارشمان نے اسے گھور کے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ لیکچر کے دوران وہ بالکل لال سرخ ہو جاتی تھی، اور ارشمان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی لال سرخ کیوں ہو جاتی ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ تھا بھی نہیں۔
اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھتا نہ جانے کیوں اس کا دل اب دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے بعد وقت گزرنے لگا، وہ دونوں مل کے کالج جاتے، نہ جانے کتنا وقت اس کے ساتھ گزارتی۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور تھا۔ اس کے لیے نساء اہم تھی، نساء کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا۔ اس وقت وہ بلکنی میں کھڑی کچھ یاد کرنے میں مگن تھی، کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ کل اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا جو کہ اسی کھڑوس سر کو دینا تھا۔ کھڑوس سر سے اتنا بھی نہ ڈرا کرو، بندے نہیں کھاتا۔ اس کی بات سن کے اس نے ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ٹیسٹ چیک ہو گئے؟ مجھے میرے مارکس بتائیں نا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آ کے بولی۔ بالکل بھی نہیں، کلاس میں بتاؤں گا، گھر میں تیاری کرو آپ۔ اچھا بتاؤں گا، پوری کلاس سے اچھے لیے ہیں آپ نے، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے لیے ہیں۔ اس کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں چمک پھیلی۔ سچ میں سب سے اچھے ہیں؟ اچھا ایک تو گولڈ میڈل تو لے لوں گی جب تک ڈاکٹر بن جاؤں گی، ایک نہیں تو 3 لے لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں ڈاکٹر بن جاؤں گی نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا زیادہ شوق تھا، ویسے کتنا اچھا ہوگا، ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہوں گے۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے نہ جانے کیا کچھ بتائے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا تھا میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی، اتنی مشکل سے 3-4 سال لگا کے میں نے MD کیٹ پاس کیا، یہاں تک کہ پہنچی، اور اب تو مزے ہو جائیں گے۔ اب تو آپ روزانہ مجھے پڑھاتے ہیں، میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے ساتھ شادی کر کے میرا خواب چکنا چور ہو جائے گا، لیکن میرے خواب کو تو 4 چاند لگ گئے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اوہ کیا خواب ہے آپ کا؟ وہ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بولا، اور وہ حیران ہوئی، ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں اور تو کوئی خواب نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا میرے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب نہیں ہے؟ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے مقابل کو دیکھنے لگی۔ نساء کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا، گھبرانے لگی۔ اب کی بار وہ ہنسا۔ چلے جلدی یاد کر لیں، میں ابھی ٹیسٹ لے کے اس کے سونے سے پہلے ٹیسٹ لینا ہے، کل دوں گی نا پکا، مارکس بھی اچھے آئیں گے، بالکل نہیں کٹیں گے، سب کچھ رٹ کے جاؤں گی، ابھی بالکل بھی ٹیسٹ نہیں دینا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ چلے ٹھیک ہے۔ وہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا رات کو وہ کتنی دیر تک پڑھتی رہی ہے، مگر اگلے دن اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ باہر آ رہی تھی جب حمزہ اس کے سامنے آ گیا۔ حمزہ کو دیکھنے لگی۔ حمزہ آج کا ٹیسٹ تمہارا بہت برا تھا، سر تمہیں کتنا ڈانٹ رہے تھے۔ اس کی بات سن کے حمزہ کہنے لگا، جب بندہ ناچیز تمہارے خیالوں میں گم ہوگا تو ٹیسٹ کیسے یاد ہوگا؟ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگلے ہی لمحے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے گلاب کا پھول کرتے ہوئے بولا۔ ارد گرد کئی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہ لوگ بن چکے تھے۔ نساء نے سامنے دیکھا تو وہ خونخوار نگاہوں سے نساء کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نساء خشک گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے ارشمان کو دیکھنے لگی۔ جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے کلاس کی طرف چلی گئی، اور حمزہ کو وہ غصے میں کہہ چکی تھی، خبردار آج جو میرے ساتھ دوبارہ سے بکواس کرنے کی کوشش کی۔ مگر ارشمان کی نگاہوں سے ابھی تک اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک اسٹوڈنٹ نے بولا، ارشمان صاحب تمہیں آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے آفس میں آئی۔ ارشمان نے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ آفس کو لاک لگا چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، پکڑ کے اسے صوفے پہ پھینکا۔ وہ کون تھا؟ کیا لگتا تھا؟ کیوں اس نے آپ کو پرپوز کیا؟ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں کیا ارشمان؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ شک نہیں کر رہا، بلکہ پوچھ رہا ہوں، مجھے میری بات کا جواب دیں۔
وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، ہم بس دوست تھے، وہ بھی لاسٹ جب ہمارا سٹارٹ تھا، اس کے بعد تو ہماری دوستی بھی نہیں تھی۔ میری دوستی صرف مہناز سے ہے، پتہ نہیں اس نے کیوں ایسا کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ رونا بند کرو، وہ غصے میں بولا تو وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور جلدی سے وہاں سے باہر چلی گئی۔ مہناز کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سر نے تمہیں ڈانٹا ہے کیا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے مہناز کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ گھر بھی آئی تو اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہی فوراً سے اپنے سینے سے لگا گئی۔ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ روتی رہی ہو کیا؟ کیوں روتی رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا کالج میں؟ ارشمان نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا، میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا، تمہاری بہن نشا واپس آ گئی ہے۔ یہ سن کے تو وہ مزید گھبرا گئی۔ اگر نشا واپس آ گئی تو کیا ارشمان دوبارہ سے نشا کے پاس چلا جائے گا؟ اس نے روتے ہوئے بی جان کو دیکھا تو بی جان مسکرا دی۔ اتنا زیادہ ارشمان کو کھونے سے ڈرتی ہو؟ وہ بی جان کے سینے سے لگی۔ بی جان، اس میں تو میری کوئی غلطی نہیں نا، وہ میرے شوہر ہیں، میرے محرم ہیں، پھر میں ان کے ساتھ ایک خوبصورت اور پاکیزہ رشتے میں بندھی ہوئی ہوں۔ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، میں ان کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ جب مجھے ڈانٹتے ہیں تو مجھے بہت غصے میں بات کرتے ہیں، میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ وہ ڈرنے لگی تھی، کبھی مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالتے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بی جان اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ نہیں، اس کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے اور تمہارے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس جمعے اس کا نکاح ہے اور سب نے جانا ہے۔ وہ ان سے الگ ہوئی۔ اس نے پیچھے کھڑے ہوئے ارشمان کو دیکھا جو کہنے لگا، اسٹڈی روم میں آؤ، تمہیں کچھ اسٹڈی کروانی ہے کل ٹیسٹ کی۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ کون سا ٹیسٹ؟ کل تو ایسا کوئی خاص ٹیسٹ نہیں تھا، مگر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اب وہ پھر نہ ڈانٹے۔ وہ گھبراتے ہوئے اسٹڈی روم میں گئی تو سامنے ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا، ادھر میرے پاس آئیں۔ وہ گھبرا گئی، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گری، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں سزا دینی چاہیے، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازے پہ دستک ہوئی اور بی جان آ گئی۔ وہ فوراً سے گھبرا گئی، اس سے دور ہوئی اور بڑبڑاہٹ میں وہ پیچھے جا گئی تھی اور بی جان اسے نیچے گری ہوئی نساء کو دیکھنے لگی۔ نساء بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ بی جان ابھی اسے سزا دینے لگا تھا، مگر آپ آ گئی ہیں نا، تو ڈر کے بیچاری پیچھے گر گئی ہے۔ اس کی معنی خیز بات سن کے اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اسے جمعہ کو والدین تیار ہو کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے پہلے ہی جانے لگی تھی۔ رات کو جب ارشمان واپس آیا تو وہ کہنے لگا، بی جان آپ ریڈی ہیں؟ چلیں؟ بی جان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نکاح کا فنکشن رات کو ہی تھا، نساء کہاں ہے؟ اس نے نساء کے بارے میں پوچھا۔ بی جان کہنے لگی، وہ دوپہر میں ہی چلی گئی تھی۔ وہ خاصا بد مزہ ہوا۔ کیا مطلب دوپہر میں چلی گئی تھی؟ میرے ساتھ کیوں نہیں جانا تھا اس نے؟ اس کے بابا لینے آئے تھے نا، تو اس وجہ سے میں نے اسے بھیج دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جب پہنچا تو اسٹیج پہ اپنی بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مگر آج پہلی دفعہ نشا کو دیکھ کے اس کا دل نہ دھڑکا، نہ اسے کچھ محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں تھی تو صرف نساء کی طرف۔ سفید رنگ کی میکسی میں اس نے کندھے پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، اوپر فریش گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، گہری ڈارک ریڈ لپسٹک، اور وہ بھی اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ سب لوگ اپنی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ کچھ رشتہ داروں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی کہ کیا کر رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی،
تم خیر تو نہیں ہوں؟ وہ ضدی انداز میں بولا۔ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک نہیں بتاؤ گی کہ میرے بغیر کیوں آئی۔ بابا لینے آئے تھے نا؟ ارشمان اس کی طرف دیکھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس سے الگ ہوئی۔ وہ دونوں بھی سٹیج پہ آ گئے تھے۔ نکاح کی رسم کے بعد سادگی سے رخصتی ہوئی، جبکہ ان کا کل ولیمہ تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے لیے بھی وہ ادھر ہی رہ گئی تھی۔ ارشمان نے بہت زیادہ کہا تھا واپس آ جاؤ، مگر اگلے دن ارشمان کو ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت مصروف نظر آئی، اور ارشمان کو اس کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ واپس گھر آئی، اور ان 2 دنوں میں ارشمان نے اچھی طرح محسوس کیا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، وہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے پاس واپس آئی تو وہ ابھی تک صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سونا ہے، کب آنا ہے؟ وہ جو کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارشمان نے کروٹ بدل کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سو جائیں، مجھے نیند نہیں آئی ہوئی۔ میں نے نہیں سونا، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے نا، پلیز آ جاؤ۔ وہ نرمی سے اسے پکارنے لگا۔ وہ حیران تھی۔ ایک ایک قدم چلتی آ کے بیڈ پہ لیٹی تو اس کے بازو سے پکڑ کے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھ گیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے، یعنی اس وجہ سے جیسے تمہیں اپنی ماما کی گود میں سر رکھ کے سونے کی عادت تھی، اور ہر رات تم میری گود میں سر رکھ کے سوتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سونے کے بعد کی اسے حرکتیں بتانے لگا، اور وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ بالکل اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ کہنے لگی، میں آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ پہلے میں آپ سے کرتی تھی، مجھے تو اس رات ہی محبت ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی آپ مجھے اتنی خوبصورت، اتنے حسین لگے۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ بمشکل اس کے لفظوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں لے گیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اسے زندگی میں پہلے اسٹڈی کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر اب وہ جتنی اسٹڈی کرواتا تھا اتنی ہی اس کے ساتھ باقی زندگی بھی انجوائے کروا رہا تھا۔ اور اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا، کبھی کبھی کچھ حادثات انسان کی زندگی میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کا ارشمان کی زندگی میں شامل ہونا۔